الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من
وسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دونه آلهة من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تذکرہ چل رہا ہے بندہ مومن کی اس کیفیت کا جس کے حاصل ہونے پر اسے اپنے اللہ کے قرب کا احساس اپنی گرفت میں لیتا ہے اور یوں بندہ مومن اللہ کی نافرمانیوں سے معصیتوں سے رکنے کی ایک بھرپور صلاحیت حاصل کرتا ہے اور اس کا پھر زندگی کا ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت سے عبارت ہو جاتا ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھک جانا، معبود کی طاقتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی
ضرورتوں اور اپنے تقاضوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو ضرورتیں پوری کرنے والا اور تقاضے پورے کرنے والا نہ سمجھنا۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکا دینا، حلال و حرام میں اللہ کے حکموں کو ماننا، صحیح اور غلط میں اللہ کی تعلیمات اور احکامات کو تسلیم کرنا، ظلم اور انصاف میں اللہ کے حکموں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کا بول بالا کرنا، صبر اور بے صبری میں صبر کا دامن تھام کے اللہ کی جناب سے اس کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا اعزاز پانا، اس کا نام ہے عبادت۔ کچھ عبادت کرنے والے ایسے بھی ہیں جو اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے اور اپنے تقاضوں کے لیے تو اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں، جب ان کی ضرورتیں اور ان کے تقاضے پورے کرنے والا رب پورے کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑا جرم یہ ہو جاتا ہے ان کا کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس دیے ہوئے کی نسبت وہ اللہ کے غیر کی طرف کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ مجھے فلاں نے دیا اور فلاں نے دیا اور فلاں نے دیا، یہ اور زیادہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو دنیاوی اعتبار سے بھی ذلتوں کا سامنا ہوتا ہے، اخروی اعتبار سے تو ان کی ذلتوں کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہوگا، اتنے ذلیل ہوں گے وہ لوگ۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ ہے کچھ ایسے مفاد پرست قسم کے لوگ جنہیں اپنے مفاد سے بڑھ کر میرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ جیسے تم مفاد پرست لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ایسے میں اللہ بھی مفاد پرست لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تمہیں جب یہ کسی کے متعلق یہ احساس ہونے لگے کہ یہ مفاد پرست ہے تو تم اپنا رستہ بدلنے لگتے، بشرطے کہ تمہیں علم ہو جائے، یا پھر تم کوئی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہو کہ چلو عنوان دے دیتے ہو دفع شر کا، کہ فائدہ کوئی نہیں تھے، چلو شر نو ہی ڈکا پہ لاؤ۔ میں نے پچھلے جمعہ بات کرتے کرتے میرے منہ سے بات نکلی کہ باتیں کچھ مشکل ہو جاتی ہیں تمہید میں،
ہماری مسجد کے ایک بڑے پیارے نمازی ہیں جمعہ کے، انہوں نے بڑے درد دل سے بڑی محبت سے مجھے جمعہ کے بعد کہا، گل بڑی اوکھی ہو جاتی، کچھ سوکھی کریا کرو۔ اللہ ان کے درد دل کا اجر عظیم ان کو عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے تم مفاد پرست لوگوں کو پسند نہیں کرتے اور اپنا راستہ جدا کر لیتے ہو ایسے لوگوں سے ان کی پہچان کے بعد، ایسے ہی میں اللہ سے بھی کچھ لوگ عبادت کے عنوان پر مفاد پرستی کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ عبادت کے عنوان پر مجھ سے یعنی شرطیں لگاتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحت دے دے تو ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو ہمیں بیٹا دے دے تو ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو ہمارے کاروبار کو چلا دے تو ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو ہماری بیٹی کا رشتہ کرا دے تو ہم تیرے بندے ہیں، اگر بلے بلے کرا دے تو ہم تیرے ہیں، اور اگر مشکل میں پھنسا دے تو ہم تیرے نہیں ہیں۔ ساڈا کام کر، ہمارا کام کرا دو، تو انہیں کو مفاد پرست کہتے ہیں نا۔ ہماری دنیا کی زندگی میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اور جس سوسائٹی میں میں اور آپ رہتے ہیں، نیم مذہبی سوسائٹی ہے ہماری۔ اب برائے نام ایک مذہب کا لیبل ہے، نیم مذہبی ہے جی۔ جو سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں اس میں بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ سیانے لوگ جو تجربے سے زندگیاں گزارے بیٹھے ہیں اور حالات کی سنگینیوں سے انہوں نے سیکھا ہے بہت کچھ، وہ بعد میں آنے والوں کو تلقینیں کرتے ہیں، اور یار بندے کوئی نہیں، فرشتے لبنے بندے انج دے نے سارے، بس ہوش مندی نہ لبنا وقت گزارو۔ چھوٹے چھوٹے مفاد ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ مفاد لوگوں کے پورے ہوتے رہے تو لوگ نال ٹرتے رہتے ہیں۔ پتہ لگ جائے کہ لوگوں کو مفاد ہے تو انہوں نے چلائی رکھو نال جنہ چلا سکتے ہو۔ جب واضح کرنے کی کوشش کرو گے تو بندے کوئی نہیں ٹکنا، بندے نے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، وہ مفاد پورا اس کو ٹھیس پہنچے بندے نس جاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اس عنوان کو کہتے ہیں دفع شر، کہ شر کو روکنے کے لیے تعلق نبھانا۔ کہ بندہ پیڑا ہے، اڑا ہی رکھو۔ یہ تو میں ہوں، چونکہ میں کمزور ہوں، یہ تو آپ ہیں، اس لیے دفع شر کا پہلو آپ کو مطلوب ہوتا ہے کہ خرابی کرے گا فلانا بندہ تو چلو کوئی نہیں گل، کسر کھائی رکھو نال ٹوری رکھو۔ یہ ہم ہیں چونکہ کمزور ہیں، تو رب تو کمزور نہیں ہے، رب تو کمزور نہیں ہوتا، اللہ بھی کوئی کمزور ہے۔ ساری کائنات کے زور آوروں کے جھوٹے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب میرے اللہ اپنے زور کی ایک جھلک اس کائنات کو دکھانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ کبھی وہ زور آوروں کو پانی کی ڈبکیاں لگوا کے موت کی
وادیوں میں دھکیلتے ہیں، کبھی وہ زور آوروں کو مچھر گھسوا کے جوتیاں پڑوا کے اپنی طاقتوں کا اظہار کراتا ہے۔ اللہ اس لیے قوت والا اور طاقت والا صرف اور صرف میرا اللہ۔ اسے چونکہ کوئی کمزوری نہیں، اس لیے وہ بڑے زور سے اعلان کر کے کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ہیں کچھ بندے ایسے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں مفادات کی آڑ میں، حرف کا معنی مفادات کی آڑ میں، وہ ہوتے نہیں عابد، وہ عبادت گزار ہوتے نہیں ہیں، وہ مفادات کی آڑ میں، حرف کہتے ہیں لغوی معنی اس کا کنارہ، جو علماء تفسیر نے اس لفظ کا معنی کیا کنارہ۔ ظاہری بات ہے اونٹ بھی ایک کنارہ ہی ہوتا ہے، ایک طرف ستون کی اوٹ میں کوئی بندہ چھپ کر دیکھے وہ کنارہ لے رہا ہوتا ہے، اوٹ کا معنی کنارہ لینا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت مفادات کے پردوں میں چھپ کر کرتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطماننا بھی، اگر انہیں ان کا مطلوبہ مفاد پورا ہو جائے تو بہت مطمئن ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا مفاد پورا نہ ہو، ظاہری بات ہے آزمائش ان کا مفاد تو نہیں ہے، وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، آزمائش آ جاتا ہے، اور اگر ان اصابہ فتنة انقلب علی وجہہ، اگر ان کا مفاد پورا نہ ہو تو یہ جھوٹے عبادت گزار ننگے ہو جاتے ہیں، یہ جھوٹے عبادت گزار تو یہ جھوٹے عبادت گزار یہ عبادت کے دعووں سے یکسر پھر جاتے ہیں، اور یہ اپنے سارے رشتے توڑ لیتے ہیں اللہ سے بندگی کے عبادت کے نام پہ جو انہوں نے جھوٹے قائم کیے ہوتے ہیں۔ سن لیں ایسے لوگ، یہ اللہ ہے، سن لیں ایسے لوگ جنہوں نے میں اللہ سے عبادت کے عنوان پر مفاد پرستی کا رشتہ قائم کیا ہوا ہے، خاسرت دنیا والآخرہ، ایسے مفاد پرستوں کی دنیا بھی ذلت والی ہے اور آخرت بھی ذلت والی ہے، اور سن لے ذالک هو الخسران المبین، ان سے بڑا ذلیل اور رسوا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، اور سنو، جسے میں اللہ ذلیل کر دوں
اسے مائی کا لال کوئی کائنات میں عزتیں نہیں دلوا سکتا. یہ ہے وہ زوراور اپنی زوراوری سے. اللہ سبحان اللہ. بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم. سبحان اللہ. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. فمن یہدیہ من بعد اللہ. یہ جو اصل میں مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بندگی کا جھوٹا ڈھونگ رچا رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ بندگی کا جھوٹا ڈھونگ رچا رہا ہوتا ہے. اصل میں یہ خواہش کے پجاری ہوتے ہیں. اصل میں یہ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم. دراصل یہ خواہش کو معبود سمجھتے ہیں. جو جی میں آیا اس کے پیچھے چلے. سبحان اللہ. فمن یہدیہ من بعد اللہ. یاد رکھو لوگوں، اللہ کے سوا کون ان کو پھر ہدایت دے سکتا ہے؟ پھر انہیں کون، ان ظالموں کو، خواہش کے پجاریوں کو، رسوائی کے سوداگروں کو، ان رسوائی کے سوداگروں کو پھر اللہ کے سوا کون رسوائی سے بچا سکتا ہے؟ ان ذلت کے سوداگروں کو اللہ کے سوا پھر کون اس ذلت سے بچا سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں مفاد پرست ٹولے کو کون ذلت سے بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم الم تری ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. پرواہ نہ کیا کرو ایسے مفاد پرست ٹولے کی، خرافات کی اور چالاکیوں کی اور مکاریوں کی پرواہ نہ کرو. الم ترا، دیکھا نہیں ہے تم نے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے زیادہ، جس کا چاہتا ہے کنٹرول کر لیتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اللہ کے رزق کے، سنیے گا جملہ قرآن مجید کے، اللہ سمجھ عطا فرمائے. اللہ کے رزق کے کنٹرول کرنے میں کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو جھگی، کسی کو کوٹھی، کسی کو محل، کسی کو وزارت، کسی کو جہالت، کسی کو علم، کسی کو ذلت، کسی کو عزت. یہ جو سارا نظام ہے یہ کسی بادشاہ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کسی پیر کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کسی مل مالک کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کسی سیاستدان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کسی
اللہ والے کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کسی ولی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کسی نبی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کسی فرشتے کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کسی جن کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق اللہ کے علاوہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ الم ترا، الم ترا، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کتنی بڑی تسلی ہے اس الم ترا کے لفظ میں، تسلی۔ الم ترا، دیکھا نہیں ہے آپ نے کہ اللہ دے رہے ہیں سب کچھ، اللہ چھین رہے ہیں سب کچھ، فیصلے اللہ کے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ منظر دیکھ لیا ہے تو پھر کڑن کاہے کی؟ پھر جب آپ نے یہ منظر دیکھ لیا ہے کہ کنٹرول کس کا ہے، بولیے کس کا ہے؟ جب یہ بات نظر آ گئی، سمجھ آ گئی کہ کنٹرول کس کا ہے، تو پھر خدشات کا ہے کہ اس کے گرانے سے میں گر جاؤں گا، پھر خوف کا ہے کہ فلاں ٹانگیں کھینچے گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، پھر خطرہ کاہے کا کہ منافق یہ کر دیں گے، پھر خطرہ کاہے کا کہ حاسدی یہ کر دیں گے، پھر خطرہ کاہے کا کہ فلاں میری پگڑی اچھالے گا اور یہ ہو جائے گا، پھر خطرہ کاہے کا کہ فلاں میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا۔ الم ترا، کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ خواہش کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اپنی عقل کے سپرد نہ رکھے ایمان والا، بلکہ ایک صاحب ایمان خواہش کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرے اور کہے اللہ اس کائنات میں عزت و ذلت کا تو مالک ہے، میں اس منظر پر یقین رکھتا ہوں۔ جب اس منظر پر یقین ہے تو کوئی مائی کا لال تیری دی ہوئی عزتوں پہ کوئی ایک آنچ بھی کمی نہیں کر سکتا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ ہاں، آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ تم اپنے کام کرو، جو ذمہ داریاں اللہ نے تمہاری لگائی ہیں وہ نبھاؤ۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ سے بڑھ کر کون تمہارا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب ایمان کا سب سے بڑا خیر خواہ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب سب سے بڑا خیر خواہ اللہ ہے تو پھر توجہات بھی ساری ایک صاحب ایمان کے اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ جی منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ جس صاحب ایمان بندہ جس کا ایمان پختہ ہے، اللہ کی رحمتوں پہ کامل یقین رکھنے والا بندہ، جی 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 حالات جیسے کہہ رہی ہوں
وہ اپنی توجہ اپنے اللہ کی جانب مبذول رکھتا ہے. منیبین الیہ وسدا ہوئے تے اپنے رب ول بھجدا ہوندا ہے. منیبین کی مشکل میں ہوں صاحب ایمان بندہ منیبین الیہ اپنے رب کی طرف دوڑ لگا رہا ہوتا ہے. بے چینی میں منیبین الیہ اپنے رب کی طرف دوڑ لگا رہا ہوتا ہے. جی آسانیاں ہوں تو منیبین الیہ. منیبین کا معنی دوڑنے والے ہیں، انابت کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں اللہ کی طرف. منیبن رجوع کرنے والا، انابت کرنے والا. منیبین چونکہ مقام نسب میں ہے اس لیے منیبین. سبحان اللہ. جی منیبین الیہ آگے بڑھ کے اللہ کہتے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. جی کچھ بد نصیب لوگ وہ ہیں مسل انسان الضر دعا ربہ منیبا الیہ. جی جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو دہائیاں ڈالنے لگتے ہیں، ہائے میرا اللہ منو تیریاں لوڑا. دہائیاں ڈالنے لگتے ہیں. جی اللہ میرا کوئی چارہ نہیں، اللہ میرا کوئی سہارا نہیں، اللہ میں کمزور آ، تو اپنی رحمت نہ دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. کہ تیری مدد نہ ہوئے تو میں کمزور آ، کہ تیریاں نظر کرم نہ ہوئے تو میرے بلے کچھ نہیں رہندا. میں کمزور آ، میں تنہا آ، میرے کول کچھ نہیں، تو میرے نال اپنی رحمت رلا دے. اذا مس الانسان الضر دعا ربہ منیبا الیہ. جی رب بڑا رجوع کردا ہے. جی بد نصیب بندہ مشکل وچ پھسیا ہویا رب نو دہائیاں پاندا ہے، اللہ میں پھس گیا میرا کچھ کر لے، اللہ میرا ہاتھ پڑ لے. جی اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے. ثم اذا خولہ نعمت منہ. لیکن جڑے ویلے اللہ نو نعمتیں دے دینے نے، اللہ جس وقت اس کو اس کی مطلوبہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں، مشکل دور کر دینے نے تو کی کردا ہے اجیدہم یشرکون. جو ظالم بندہ کہنے لگ پڑا ہے یہ تو مجھے پیرانے پیر نے دیا ہے، یہ دکان تو حضرت نے چلائی ہے، یہ بیٹا تو مجھے فلاں پاپا جی کی نظر کرم سے ملا ہے، صحت تو مجھے حضرت صاحب نے دی ہے، جی برکتیں تو مجھے فلاں بابے نے دی ہے. لیکفروا بما آتیناہم. اوئے ہوئے اوئے ہوئے. جی لیکفروا بڑا بڑا کافر ہے. لیکفروا سبحان. کھاؤں پیوں اللہ جا قاری صاحب میں سنایا کرتا، کھاؤں پیوں اللہ جا گیت گاؤں غیر دے اے وڈی نمک حرامی ہے. اے وڈی جی اللہ اللہ ومن آیاتہ
ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ او میاں اپنی تخلیق کے اوپر غور تو کرو، یہ جو گوشت پوست کا بندہ، یہ بشر جو بنا ہوا ہے، یہ بشارتوں والا، یہ پھر گل مشکل ہو جائے گی، باوری پھر میرے نال شکوہ کریں گے۔ حضرت شاہ جی کے آپ سامنے ہیں والد گرامی کے، وہ بشر کا معنی کیا کرتے ہیں بشارتوں والا۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جی 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 سبحان اللہ۔ بشیر جو صفت مشبہ ہے، اس کے پیچھے جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے بشر۔ مبشر، اس کے پیچھے بھی جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے بشر۔ تبشیر، اس کے پیچھے بھی جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے بشر۔ ان تین لفظوں سے تبشیر ہوتا ہے، بنتا ہے، بشر سے مبشر بنتا ہے، بشر سے بشیر بنتا ہے، بشر سے تبشیر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی 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 ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ جی لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی توحید کی کوئی نشانی بتائیں، بتائیں کہ اللہ کیوں معبود یکتا، اپنی یکتائی کا دعوے دار کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب قرآن نے دیا۔ اللہ ہی کیوں سجدے دلائے گا، یہ سوال ہے نا۔ اور کیوں سورج کیوں نہیں سجدوں کے لائق، چاند کیوں نہیں سجدوں کے لائق، جن اور فرشتے اور انبیاء اور اولیاء یہ کیوں نہیں عبادتوں اور سجدوں کے لائق؟ ان سوالوں کا اس کیوں کا جواب آیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ جی پوچھتے ہو اللہ کیوں عبادتوں کے لائق ہے، تو جواب یہ ہے تمہاری تخلیق کسی فرشتے نے نہیں کی، تمہیں کسی نبی نے نہیں بنایا، تمہیں کسی ولی نے نہیں بنایا، تمہیں کسی غوث نے نہیں بنایا، تمہیں کسی ابدال نے نہیں بنایا، تمہیں کسی سرمایہ دار نے نہیں بنایا، تمہیں تمہارے ماں باپ کی خواہشوں نے نانا نانا نہیں بنایا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، اس کی توحید کی دلیل ہے کہ اس نے تمہیں بنایا ہے من تراب، مٹی سے، اس سے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردوں سے زندہ کرنا، زندوں کو مردہ کرنا، زندوں سے مردہ نکالنا، مردوں سے زندہ نکالنا، یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کوئی نہیں کر سکا اور نہ کوئی کر سکے گا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها۔ وہی اللہ زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ مرغی سے انڈا، اس کو مثالیں دی، مرغی سے زندوں نے مردے کو نکالتا، اور مردوں سے زندے کو نکالتا ہے، انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثالیں مفسرین نے دی،
سبحان اللہ. کوئی انڈے نو تو نہیں نا کوئی زندہ کہہ سکتا. انڈا تو مردہ شے ہے, نان لیونگ تھنگ ہے. کیوں جی؟ ایگ از لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ؟ نان لیونگ. جب تک وہ میچور نہیں ہوتا وہ لیونگ نہیں ہوتا. ہیچری میں اس کو رکھا جاتا ہے, اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے, یا ککڑی اپنے پاڑے دے وچ اونوں لیندی ہے تاں جا کے ماحول ملتا ہے. وہ بھی سارا ماحول مردہ سے زندہ بنانے والا کون کر رہا ہوتا ہے؟ بولیے کون کر رہا ہوتا ہے؟ جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یخرج الحی من المیت. سبحان اللہ. کافروں کے گھر میں جی مومن پیدا کرنے والا اکیلا. مردوں میں سے زندہ نکالنے کا مطلب کافر کے گھر سے ایمان والے کو پیدا کرنا. جی 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 سبحان اللہ. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور مومنوں کے گھر میں کافر پیدا کرنا. جی جی یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. نا 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 نا. زندگی کا مختار اکیلا اللہ, موت کا مختار اکیلا اللہ, عزت کا مختار اکیلا اللہ, ذلت کا مختار اکیلا اللہ, کائنات کا مختار اعلیٰ اکیلا. آہا سبحان اللہ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. پچھلے جمعہ یہ آیت آئی تھی, آخر ہو گیا, پھر میں گزر گیا, حضرت شاہ جی تشریف لے آئے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. تخلیق کرنے والا تمہارا پروردگار. خالق کون ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا مجھے, میں پلی لینے لگا ہوں سیرت النبی کی طرف اس موقع سے, اگر آپ لوگ میرے ساتھ رہیں تو. سبحان اللہ. جی جی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. تیرا رب تخلیق کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. تیرا رب تخلیق کرتا ہے. کہ ما یشاء پہ غور کرنا. کس پہ غور رکھ رہا ہے؟ بولیے کس پہ؟ بولے لفظ قرآن ہے, سیکھے. ما یشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا میں مستی سے کہہ دیتا ہوں صبح بے نیاز. سبحان اللہ. جی 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 وَرَبُّكَ. تیرا رب. اب یہاں بھی اگر رکو تو سیرت کا بہت خوبصورت پہلو اجاگر ہوتا ہے. جی جی یوں تو میں رب العالمین ہوں. یوں تو میں, یوں تو اللہ رب العالمین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں تو تیرا رب رب السماوات ہے, یوں تو تیرا رب رب الارض ہے, یوں تو تیرا رب ربکم ہے, یوں تو تیرا رب ربکم الاولین ہے, یوں تو تیرا رب ربکم الآخرین ہے, یوں تو تیرا رب رب العالمین ہے. جی تیرا رب تمام جہانوں کا داتا. جی تیرا رب آسمانوں والوں کا پالنے والا. تیرا رب زمینوں والوں کا پالنے والا. تیرا رب جی فرشتوں کا پالنے والا. تیرا رب جنوں کا پالنے والا. تیرا رب کیڑوں مکوڑوں کا پالنے والا. تیرا رب حشرات الارض کا پالنے والا. تیرا رب سمندروں کی مخلوقوں کو پالنے والا. تیرا رب فضاؤں کی مخلوقوں کو پالنے والا. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفوں کے لائق تیرا اللہ, اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا. یوں تو
تیرا رب ساری کائنات کا پالنہار ہے، لیکن جب اپنی تخلیق کا شاہکار ڈیویلپ کرتا ہے اس وقت اپنی ربوبیت کی نسبت کائنات ہے انسانی کے سید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت کے لئے ان کے رب ہونے کی نسبت کو نمایاں کرتا ہے اور دہائیاں دیتا ہے۔ اے لوگو، یوں تو میں اللہ کائنات کا رب ہوں، یوں تو میں اللہ آسمانوں کا رب ہوں، یوں تو میں اللہ زمینوں کا رب ہوں، یوں تو میں اللہ فرشتوں کا رب ہوں، یوں تو میں اللہ ساری کائنات کے سوالیوں کا رب ہوں، لیکن جب میں اپنی تخلیق کو معراج بخشتا ہوں اس وقت میں محمد کا رب بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسمان بناؤں تو رب العالمین رہتا ہے، فضائیں بناؤں تو رب العالمین رہتا ہے، جی اللہ اللہ موسیٰ کو علم دے تو رب العالمین رہتا ہے، عیسیٰ کو کلمہ کہے تو رب العالمین رہتا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ کہے تو رب العالمین رہتا ہے، فرشتوں کو پالے تو رب العالمین رہتا ہے، ولیوں کو ولایت دے تو رب العالمین رہتا ہے، متقیوں کو تقویٰ دے تو رب العالمین رہتا ہے، مجاہدوں کو عمل جہاد دے تو رب العالمین رہتا ہے، عالموں کو علم دے تو رب العالمین رہتا ہے، سوالیوں کے سوال سنے تو رب العالمین رہتا ہے، مچھلی میں پھنسے ہوئے کو نجات دے تو رب العالمین رہتا ہے، ہاں یتیم مکہ کو قرآن دے تو ربو کا بنتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کریے، ربیع الاول آ رہا ہے، بنیاد میں باندھ رہا ہوں، اللہ توفیق عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ بات چلے گی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، ما یشاء پہ توجہ ہے جی، تیرا رب تخلیق کرتا ہے جیسی چاہتا ہے، جیسی تیرا رب تخلیق کرتا ہے جیسی، اس پہ غور رکھیے گا، جیسی چاہتا ہے۔ تیرا رب تخلیق کرتا ہے جیسی چاہتا ہے، آسمانوں کو اس نے جیسے چاہا، کسی کی کوئی مشاورت نہیں اس نے لی، جی سبحان اللہ، آسمانوں کو اس نے جیسے چاہا ویسے، زمینوں کو جیسے چاہا اس نے بنایا، فضاؤں کو جیسے چاہا اس نے چاہا ویسے بنایا، تیرے رب نے جانوروں کو جیسا چاہا، بولیے نا، ما یشاء سمجھانے لگا ہوں، باؤ جی سوکھی سوکھی کر لی ہے نا، سبحان، تیرے رب نے آسمانوں کو جیسا چاہا ویسا بنایا، بولیے ویسا، کسی نبی کی کوئی چاہت نہیں ہے، کسی ولی دی، میرے ول بول توجہ رکھو، کسی فرشتے کی، بولیے کسی فرشتے کی، سارے بولے، کسی فرشتے کی کوئی چاہت نہیں ہے، اللہ 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 اللہ، یہ آسمانوں کو اس نے اپنی چاہت سے بنایا، زمینوں کو تیرے رب نے اپنی چاہت سے بنایا، جی فرشتوں کو تیرے رب نے اپنی مرضی سے بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جبریل کو تیرے رب نے اپنی مرضی سے بنایا، سبحان اللہ۔ کوئی ڈلی ڈلی سبحان اللہ کر دے، میں مکانا، سبحان اللہ، جی جی تیرے رب نے آسمانوں کو اپنی مرضی سے بنایا، اپنی جی تیرے رب نے آسمانوں کو اپنی مرضی سے بنایا، تیرے رب نے فضاؤں کو
اپنی جی ایسے بنایا جیسے اس نے چاہا، فضاؤں کو ایسے بنایا جیسے اس نے چاہا، جی زمینوں کو اس نے ایسے بنایا جیسے اس نے چاہا، جی فرشوں کو ایسے بنایا جیسے اس نے چاہا، عرش کو اس نے ایسے بنایا جیسے اس نے چاہا، تجھے ایسے بنایا جیسے تو نے چاہا۔ سبحان اللہ، جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حضرت حسان نے اپنی عقیدت مندی اور رب کی ربوبیت کے شاہکار سے اپنی محبتوں کا اظہار یوں کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنُ، وَأَحْسَنَ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ دونوں ٹھیک ہے، احسنہ بھی ٹھیک ہے، احسنو بھی ٹھیک ہے، عینی بھی ٹھیک ہے، عینو بھی ٹھیک ہے۔ کبھی بیٹھیے تو ہم بیٹھ کے آپ کو بتائیں گے احسنو کیوں ٹھیک ہے اور احسنہ کیوں ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي۔ میں ہزار دہائی دینا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آج تک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ اور اگر اس میں اور زیادہ شامل کیا جائے محبت حسان کو تو پھر عینو کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی ہاں انسانی آنکھوں نے آسمانوں کا حسن تو دیکھا ہے، انسانی آنکھوں نے اللہ اللہ فضاؤں کا حسن تو دیکھا ہے، انسانی آنکھوں نے یہ زمینوں کا حسن تو دیکھا ہے، انسانی آنکھوں نے آدم کا حسن تو دیکھا ہے، انسانی آنکھوں نے سبحان اللہ جی حابیل کے صبر کا حسن تو دیکھا ہے۔ کہاں سے بات کہاں چلی گئی؟ اگلے دن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کلپ سامنے آ گیا، میں نے سنا، بات میرے دل کو لگی ہے اس لیے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ علامہ اقبال نے یہ شعر جو کہا ہے، سادہ و رنگی و معصوم ہے داستان حرم، نہایت ابتدا اس کی اسماعیل ہے، نہایت اس کی حسین۔ غالباً اس سے ملتا جلتا کچھ شاید کمی بیشی رہ گئی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ کہنے لگے مجھے اختلاف ہے اس بات سے، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مجھے اس سے اختلاف ہے۔ اسماعیل جس قربانی کی ابتدا ہے وہاں تو ذبح کرنے والا باپ ہے، وہاں تو ذبح کرنے والا کون ہے؟ بولیے نا، بڑی پیاری بات ہے۔ اسماعیل جس شہادت کی ابتدا ہے، اقبال نے کہا اس داستان حرم کی جو سادگی اور رنگینی اور معصومیت ہے، اس کی جو ابتدا ہے، اس کی اسماعیل کی شہادت سے ابتدا ہوئی، اقبال کہتا ہے، اور انتہا شہادت حسین پر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے یہ بات وارا نہیں کھاتی، مجھے احتجاج ہے اس بات سے، میرے بھی دل کو لگی اس لیے میں نقل کر رہا ہوں۔ اللہ کہنے لگے اسماعیل کی قربانی کے پیچھے اسماعیل کا باپ موجود ہے، اور اسماعیل کی قربانی کے پیچھے اس کی رضا موجود ہے، وہاں ظلم کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ وہاں کوئی ظلم نہیں ہو رہا، وہاں کوئی ظلم کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ 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 اللہ۔ حسین جس شہادت کو حسین نے گلے سے لگایا ہے، اس کے پیچھے تو حالات کی سنگینی ہے، اس کے پیچھے تو ظالمانہ تجبر ہے اور تعقب ہے، اس کے پیچھے تو ظلم و استبداد ہے
اور حسین کا صبر ہے، اس کا اسماعیل کی شہادت سے جوڑ نہیں بنتا۔ ہاں اس شعر کا جوڑ یہ بنتا ہے کہ یہ داستان حرم بڑی سادہ ہے، ابتدا جس کی حابیل ہے اور انتہا اس کی حسین ہے۔ ابتدا جس کی، بولیے کون ہے، بولیے کون ہے؟ جس کو حضرت آدم کا بیٹا، جس کو اس نے دوسرے بھائی نے قتل کرنا تھا، وہ قتل کر رہا ہے، اور دوسرا بھائی صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے میرا اللہ اس قتل کا بدلہ لے گا۔ اللہ اللہ، ہاں وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں حابیل کا قتل ہوا اور جہاں حسین کا قتل ہوا ہے وہاں بھی ظلم کی ایک داستان رقم کی گئی ہے۔ لوگوں سنو، لوگوں سنو، لوگوں سنو، ان تمام قربانیوں، ان تمام شہادتوں کے پیچھے امر کس کا نافذ ہو رہا ہے؟ بولیے کس کا؟ بولیے کس کا؟ بولیے کس کا؟ جی سبحان اللہ۔ جی سنا رہا تھا میں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، چاہت تو اس کی ہو رہی ہے نا؟ جی اللہ اللہ، حابیل مقتول ہو رہا ہے، چاہت اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کربلا، جی واقع کربلا اپنا وجود پا رہا ہے، چاہت میرے اللہ کی۔ کائنات میں ہر شے جو کوئی تخلیق پا رہی ہے اس میں مرضیاں تیرے رب کی جل رہی ہے۔ اللہ اللہ، تیرے رب نے کائنات کو اپنی مرضیوں سے بنایا، لیکن وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، جی تیرے سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، آدم کو آنکھوں نے دیکھا، تیرے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ آسمانوں کے حسن کو انسانی آنکھوں نے دیکھا، تیرے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ فضاؤں کے حسن کو دیکھا، تیرے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ سمندروں کے حسن کو دیکھا، تیرے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ کلیم اللہ کے حسن کو دیکھا، تیرے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حابیل کے صبر کا حسن دیکھا، تیرے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حسین کا صبر دیکھا، تیرے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ جی جی بلال کا حوصلہ دیکھا، تیرے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ ابراہیم کا آگ میں کودنا دیکھا، تیرے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ کائنات کا حسن انسانی آنکھوں نے دیکھا، تیرے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ساری کائنات دا حسن ایک پاسے تے قرآن دے قاری دا حسن ایک پاسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك، سبحان اللہ۔ جی جی سبحان اللہ۔ كأنك قد خلقت كما تشاء، تجھ سے زیادہ جی باطن کا عظیم کسی ماں نے نہیں چنا۔ تجھے پیدا کرنے والے نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر نقص سے پاک پیدا کیا۔ كأنك قد خلقت كما تشاء، تجھے ایسے پیدا کیا جیسے تو چاہتا تھا۔ جی جی اللہ اللہ، مرضیاں تیرے رب کی چل رہی تھی، سبحان اللہ۔ جی جی جس کو چاہتا ہے
جیسے جاتا ہے ویسے بناتا ہے. جی سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون وہو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. جی کل بھی تعریفوں کے لائق تیرا اللہ، آج بھی تعریفوں کے لائق تیرا اللہ، کل بھی عبادتوں کے لائق تیرا اللہ، آج بھی عبادتوں کے لائق تیرا اللہ. کیوں جی ادی ومن آیاتہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس لیے کل بھی عبادتوں کے لائق تیرا اللہ، آج بھی عبادتوں کے لائق تیرا اللہ، اس لیے کہ اس نے تیری جان سے تیرے جوڑے کو بنایا. کیوں بنایا جی؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تو سکون حاصل کرے اس سے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، جی میاں بیوی کے درمیان محبت ڈالنے والا کوئی پیر نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی فقیر نہیں. میاں بیوی کے درمیان محبت ڈالنے والا اکیلا. ان فی ذلک لآیات. جی سبحان اللہ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. کیوں اللہ عبادت دلائے کہ اجی اس واسطے کہ آسمانوں نو بنانے والا، بولیے جواب آیا قرآن میں، آسمانوں کو بنانے والا اکیلا. یہ جواب دیا. جی سبحان اللہ. سورہ عنکبوت کا اختتام ہو رہا ہے. جی سبحان اللہ. نہ سورہ روم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 21واں پارہ. کیوں اللہ عبادتوں کے لائق ہے؟ اور جی تمہاری تخلیق کر کے تمہیں بشارتوں والا بنانے والا. بولیے کون؟ اللہ. جی تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارے جوڑے بنانے والا، ان میں محبتیں ڈالنے والا تمہارا اللہ. آسمانوں کی تخلیق کرنے والا تمہارا اللہ، زمینوں کی تخلیق کرنے والا تمہارا اللہ. واختلاف السنتکم. ہاں جی جی ہاں، زمین کے کسی ٹکڑے میں عربی بولنے والے عربی بول رہی ہے، سعودیہ میں بولے جانے والا عربی کا لہجہ وہ اور ہے، دبئی میں بولا جانے والا عربی کا لہجہ وہ کوئی اور ہے. جی کویت میں بولا جانے والا عربی کا لہجہ وہ کچھ اور ہے. جی اللہ اللہ. جی سبحان اللہ. پاکستان میں بولی جانے والی اگر کوئی بندہ عربی بولے تو لہجہ اور ہے. سبحان اللہ. جی ہندوستان میں اردو بولنے والے اردو بول رہے ہیں، کہیں سنسکرت بول رہے ہیں، کہیں انگریزی بولی جا رہی ہے، کہیں پشتو بولی جا رہی ہے، کہیں بلوچی بولی جا رہی ہے، کہیں فارسی بولی جا رہی ہے، کہیں ڈچ بولی جا رہی ہے. جی کہیں کوئی زبان کہیں کوئی زبان. سبحان اللہ. جی برازیل میں کوئی زبان ہے، جی بیروت میں کوئی زبان ہے، جی ارجنٹینا میں کوئی زبان ہے، آسٹریلیا میں کوئی زبان ہے، دبئی میں کوئی زبان ہے، مڈل ایسٹ میں کوئی زبان ہے، ہندوستان میں کوئی زبان ہے، ملائیشیا میں کوئی زبان ہے. کائنات میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں وکریاں وکریاں شکلاں تے وکریاں وکریاں بولیاں. اے پتہ ہی میں کیوں بنائیاں نے؟ تاکہ تینوں پتہ لگے معبود کوئی اور نہیں، اے وکریاں شکلاں بنان والا تے وکریاں وکریاں بولیاں سکھان والا کلا. ہاں جی رنگ بھی وکھرے وکھرے بنانے والا اور بولیاں بھی. واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. علم والوں کے لیے، جاہلوں کودنوں کھوتوں گدھوں کے لیے نہیں. جاہلوں گدھوں
کھوتوں کودنوں کے لیے نہیں، ان فی ذالک لآیات للعالمین، علم والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ علم رکھنے والوں کے لیے۔ ان معلومات میں اللہ کی توحید کے خزانے ہیں اور دلائل کے انبار ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کائنات کا کنٹرولر میرا رب ہے، تو پھر جب کنٹرولر رب ہے تو پھر ٹانگیں کھینچنے والوں کی ایسی کی تیسی، مکاروں کی ایسی کی تیسی، حاسدوں کی ایسی کی تیسی، دشمنوں کی ایسی کی تیسی۔ اللہ قرآن کے داعی کو کہتے ہیں الم ترى ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اگر کنٹرولر یقیناً رب ہے، اس کائنات کے ملک کا مالک اللہ ہے، تو پھر کسی دی کوئی جرت نہیں تیرا وال بھی کوئی ڈنگا کر سکے۔ تو اپنے رب دی توحید سناندا جا، تیری عزت دا پہرے دار تیرا اللہ بن جائے گا۔